اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر مجھے بزم صاحب کی اس پرنور اور دین کے مجاہدوں کے درمیان بیٹھ کر بہت ہی خوشی اور اطمینان اور راحت محسوس ہو رہا ہے کہ اتنی خوبصورت مجلس، اتنی خوبصورت یہ محفل پاک اور خاص طور پر بڑی بامقصد اس خوبصورت محفل پاک کو سجانے، اس کا انتظام کرنے اور بڑی ہمت والا کام ہے کہ ہر ہفتہ اس کا انعقاد کرنا۔ میں اس کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بہت ہی قابل عزت بھائی، محترم بھائی، بہت ہی شفقت اور محبت اور خاص طور پر بڑی باوفا شخصیت محترم بھائی احسان اللہ نقشبندی صاحب، کہ آپ ہمیشہ محبت فرماتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں۔ ویسے تو جس طرح یہ محفل پاک اور پروگرام ابھی تک چل رہا ہے اور بچوں نے بڑی معنی خیز گفتگو کی ہے اور چھوٹی چھوٹی عمر میں لب کشائی کی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی ہے، یہ خود ہی ایک بہت کامیابی کی علامت ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے یہاں پر جو گفتگو سنی دو موضوعات پر، اس کے اوپر صرف اپنی حاضری پیش کروں گا، اور اس کے علاوہ مائک کے علاوہ اور کیمرے کے علاوہ دو چار باتیں ہم انشاءاللہ تعالی وہ بھی بیٹھ کر بعد میں کریں گے، وہ میری اور بچوں کے درمیان ہوں گی۔ یقین مانیں کہ اس دور کے اندر جہاں پر افراتفری ہے، مادیت کا دور ہے، طوفان بدتمیزی کا ایک سمجھ لیجئے طوفان جو آیا ہوا ہے، بچے نوجوان بڑے ہر عمر کا طبقہ جو ہے وہ بدتمیزی کی طرف جا رہا ہے، اسلام کے خلاف جا رہا ہے، دین سے دور جا رہا ہے۔ اس دور کے اندر اس طرح کی محافل سجانا یہ دین کو تقویت پہنچانا ہے۔ دین کو تقویت پہنچانے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن جو راستہ بھائی احسان صاحب نے چنا، اس کا انتخاب کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تقوی کے لیے چن لیتا ہے، انتخاب فرماتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انتخاب فرماتا ہے، بے شک جس سے چاہتا ہے وہ دین کی سمجھ بوجھ کا کام لیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، دین کی بھلائی کے لیے اس کا انتخاب کرتا ہے۔ اس کے اوپر مبارکباد، ڈھیروں دعائیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دے گا۔ ہماری تو دعائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ تھیں، ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کو تقویت، دین کی جو خدمت ہے، اس حوالہ سے ہر دور کے اندر ہر طرح سے لوگوں نے کی ہے، اس کو دین کی تقویت میں اضافہ کیا ہے۔ کچھ نے مال دے کر کیا ہے، کچھ نے علم کے ذریعے کیا ہے۔ یہ جو محفل ہے یہ ایک علمی محفل ہے، اس کے ذریعے بھی دین کو تقویت دی جا رہی ہے۔ لیکن جس ہستی کا ذکر آج آپ لوگ کر رہے ہیں، میں نے سنا جو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی شخصیت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جو 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، جناب باقی جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، ان کو میرے آقا نے ایک ایک مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ کائنات کی واحد وہ عظیم ہستی ہیں جن کو سرکار نے 2 مرتبہ جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر غور کرنا ہے وہ کیوں عطا کی ہے۔ احسان بھائی،
انہوں نے ہمیشہ 5 وقت نماز ادا کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارات بھی کی، سرکار کے ساتھ سفر بھی کیے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ہجرت کرنے والے بھی حضرت عثمان غنی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق تو رسول پاک کے ساتھ تھے نا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے بھی، لیکن جنت کی بشارت 2 مقامات کے اوپر دی، اور کب دی؟ جب حضرت عثمان غنی نے اپنے مال کے ذریعے دین کو تقویت عطا کی، اور جب بھی دین کو، اسلام کو مال کی ضرورت پیش ہوئی، غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر سرکار نے کہا، فنڈ ریزنگ کی، سرکار نے کہا کہ صحابہ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جو کچھ گھر میں پڑا ہوا ہے لے آؤ، تو کوئی گئے اپنا گھر کا سارا سامان ہی اٹھا کر سرکار کے قدموں میں پیش کر دیا، کوئی گئے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا۔ اب یہ حضرت عثمان غنی ہیں، کیونکہ یہ مالدار تھے، یہ تجارت کیا کرتے تھے، اور ایک اور بات بھی ہے کہ اس دور کے اندر اگر کوئی بدبخت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہو آپ کی گستاخی کرتا ہے یا آپ کے فضائل کو نہیں مانتا، وہ کم از کم حضرت عثمان غنی کو غنی تو مانتا ہے نا، وہ جب بھی نام لے گا تو غنی ضرور کہے گا۔ یہ اللہ نے آپ کو اتنی باکمال جو ہے وہ صفت اور خوبی عطا کی ہے، اتنا بڑا لقب ہے۔ حضرت عثمان غنی ایک مرتبہ آتے ہیں، 100 اونٹ سرکار کی بارگاہ میں بما ساز و سامان پیش کر دیتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر سرکار نے پھر فنڈ ریزنگ، اور یہاں پر ایک اور بات بھی کہتا چلوں، جتنے بھی احسان بھائی صاحب کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، داتا مسجد کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، یہ جو اکثر آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر احسان بھائی کی آواز سنتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کام کی ضرورت ہے، ہم مسجد میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ بھی ہے وہ تعاون کریں۔ یہ پھر کچھ لوگ تنقید کرنے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ حوصلہ افزائی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں۔ تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، جو تنقید کرنے والے وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہی ہمیشہ مانگنا ہے۔ تو میں ان دوستوں سے یہ آج کے اس پروگرام کے توسل سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو لوگوں سے پیسے مانگنا اسلام کے لیے ہے، یہ میرے سرکار کی سنت ہے۔ یہ فنڈ ریزنگ کرنا یہ آقا نے خود کی ہے، غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر کی ہے۔ تو جب غزوہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ بما ساز و سامان سرکار کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی نے پیش کیے نا، تو اس وقت میرے مصطفیٰ کے دل کو جب ٹھنڈا ٹھار کر دیا تو میرے مصطفیٰ نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ اب دوسری مرتبہ بھی جنت کا سرٹیفکیٹ ملا، وہ نماز، روزہ یا حج کی وجہ سے نہیں ملا، وہ حضرت عثمان غنی کو کسی اور فضیلت کی وجہ سے نہیں ملا، وہ بھی جو جنت کا سرٹیفکیٹ میرے سرکار نے عطا کیا وہ اس وقت عطا کیا جب بیر روما ایک ایسا کنواں تھا جو ایک یہودی کے پاس تھا، جو بھی اس کے پاس جاتا وہ اس سے پیسے لیتا اور پانی دیتا۔ تو مسلمان بڑے پریشان تھے، اتنے وسائل، اتنے اسباب ابھی نہیں تھے مسلمان، کیونکہ ابھی اس وقت ان کے حالات بڑے ٹائٹ تھے، فائنینشلی طور پر اتنے اسٹرانگ نہیں تھے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ ہم نے پانی پینا ہوتا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں۔ سرکار بڑے پریشان ہوئے تو میرے آقا خود یہودی کے پاس گئے اور جا کر یہودی کو کہا تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ جنت عطا کرے؟ وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ وہ میرے آقا کہنے لگے اگر تم یہ کنواں مجھے دے دو گے میں تمہیں جنت میں ایک چشمے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دوں گا۔ اب وہ یہودی تھا، اسے ان چیزوں کا کیا پتا، اسے کیا پتا جنت میں کیا کچھ ہوگا۔ بہرحال اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میرے بچوں کا روزگار ہی اس کنویں سے چلتا ہے۔ المقصر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم ہوا، آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ نے اس یہودی کو کہا کہ جو بندہ بھی اس کنویں کو خریدے گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اس کے لیے جنت میں چشمے کا آپ اعلان کرتے ہیں، کیا یا رسول اللہ اگر وہ کوئی اور بندہ بھی خریدے تو اسے بھی جنت ملے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ تو عثمان غنی اس وقت یہودی سے وہ کنواں خرید لائے تھے، المقصر وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ دوسری مرتبہ بھی جب سرکار نے فرمایا کہ اے عثمان میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں اور آج کے بعد تمہارا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، وہ کس موقع پر بولا؟ جب عثمان غنی نے اسلام کے لیے مال کو خرچ کیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ 18 ذوالحج
یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے جو دن ہوتے ہیں، آپ کی سیرت صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے، واقعہ سنانے کے لیے، سبحان اللہ کے لیے، واہ واہ کے لیے نہیں ہوتی. یہ اتنی خوبصورت مجلس، یہ اتنا ٹائم نکال کر بچے کو اتنی اچھی تیاری کروائی گئی، یہ پورا ہفتہ پلاننگ ہوتی رہتی ہے اس پروگرام کی. تو یہ ساری چیزوں کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت سے سیکھیں، آپ کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہوں. آپ جہاں پر نماز پڑھتے تھے، جہاں پر آپ تہجد پڑھتے تھے، جہاں پر آپ ہر نیک عمل کرتے تھے، وہاں پر اللہ نے آپ کو اتنا مال عطا کیا کہ آپ اپنا مال سب کچھ وہ اسلام کی تقویت کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دے. تو جن دوستوں کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، جن دوستوں کے اللہ نے بڑے وسائل دیے ہیں، بڑا مال دیا ہے، تو کوشش کریں وہ بھی حضرت عثمان غنی کی سنت کو ادا کریں، اسلام کو تقویت دے. جہاں مسجد ہے، جہاں مدرسہ ہے، کوشش کریں کہ آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا موضوع جو میں نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی زبانوں سے آستانہ عالیہ نیریہ شریف کا ذکر سنا. یقین مانے ہر آستانہ اور جہاں جہاں پر یہ درگاہیں ہیں، جہاں جہاں پر اللہ کے ولی اس وقت آرام فرما ہے، اپنی خوابگاہوں میں ہیں، ہمارے بالکل سر آنکھوں پر اور ہماری وہ عقیدتوں کے مرکز ہیں. لیکن قدرتی طور پر کچھ آستانے ایسے ہوتے ہیں جن سے ایک بڑی قلبی وابستگی اور قلبی محبت ہوتی ہے. انہی میں سے ایک آستانہ نیریہ شریف ہے. اور یہ کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو اس کے بالکل پیش رو ہیں، وہ آپ نام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بچوں نے بھی نام لیا کہ پیر غلام محی الدین صدیقی صاحب. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ان کا نام تو ذرا دیکھیے نا کہ جو ان کے والد یا ان کے والدین کے بزرگ تھے، پہلے وقتوں میں وہ صاحب بصیرت ہوا کرتے تھے اور نام ہی اتنا خوبصورت رکھ دیتے کہ انہیں ان بچوں میں وہ چیز نظر آتی تھی. تو نام اس لیے رکھا، محی الدین کہتے ہیں دین کو زندگی عطا کرنے والا، دین کو زندہ و جاوید کرنے والا، اپنے حصے کی شمع جلانے والا. تو اللہ نے اتنا خوبصورت نام عطا کیا کہ نیریہ شریف کے مقام پر آ کر انہوں نے دین کو ایک بار پھر زندگی عطا کی. پھر اس سے آگے جو ان کے صاحبزادے ہیں، پھر جا کے جو خلافت انہوں نے سنبھالی اور منصب خلافت کے اوپر فائز ہوئے، جناب پیر علاء الدین صدیقی صاحب. پوری دنیا جانتی ہے ان کو. اور ان کے نام کے اوپر بھی اگر تھوڑا سا غور کریں نا تو علاء الدین، محی الدین، علاء الدین. والد ہے کہ دین کو زندگی دینے والا اور بیٹا ہے دین کو بلندی دینے والا. یہ کتنے خوبصورت نام ہیں، کتنا سوچ سمجھ کر. اور یہ ان کو جو ہے وہ میرے حساب سے ان کو لازمی جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ سے اشارہ ہوگا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. کیونکہ جو ان کی نسبت ہے نا نقش بند، ابھی احسان بھائی کو پتہ ہے میں ازبکستان گیا ہوا تھا. ازبکستان جو ایک ایسا ملک ہے کہ سلسلہ نقش بند کے جو بانی ہیں حضرت غلام بہاؤالدین نقش بند صاحب، جس سے یہ سارا سلسلہ چلا ہے، ان کا مزار مبارک جو ہے وہ ازبکستان ہے. اور نقش بند آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ آج اللہ کے ولی کا ذکر چھڑا ہے تو میں نے کہا میں بھی جو ہے وہ اپنی حاضری پیش کروں. نقش بند کہتے ہیں. اور اس وقت غلام بہاؤالدین نقش بند صاحب، ان کو اس لیے نقش بند کہا جاتا تھا کہ جو بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا وہ اپنے پاس حاضر ہونے والے کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نام کو نقش کر دیا کرتے تھے. اس لیے ان کو نقش کہا جاتا ہے. اسم اعظم. اور ان کا ایک طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ مخفی انداز میں کیا کرتے تھے اور مطلب اونچی آواز میں نہیں کیا کرتے تھے، بالکل اندر ہی اندر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو یہ جو سلسلہ نقش بند ہے، یہ اس کا جو فیض ہے، یہ حضرت بہاؤالدین نقش بند صاحب جو ازبکستان میں اس وقت ان کا مزار مبارک ہے، یہ جو ہے وہ ادھر سے آیا ہے. پھر ان کے جو آگے مرشد ہیں، ان کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، ان کے آخر پہ کلیار آتا ہے. تو وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ ایک دن راستے میں وہ سید تھے، لیکن وہ کیا کام کیا کرتے تھے؟ برتنوں کے بنانے کا. جس طرح ہمارے یہاں کمہار کام کرتے ہیں نا، اسی طرح برتنوں کا کام کیا کرتے، مٹی کے برتنوں کا. تو ایک دفعہ وہ راستے میں جا رہے ہیں اور ان کے بھی آگے مرشد ساتھ تھے، آپ نے بابا سماسی.
یہ احسان بھائی آپ جب شجرہ پڑھیں گے نقشبندیوں کا تو اس میں یہ سارے جو اولیاء اللہ ان کا نام آتا ہے، بابا سماسی، بابا علی رمیتنی، یہ سارے نام جو ہیں، یہ سارے 7 مزارات جو ہیں یہ ازبکستان کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ جب ان کو کیونکہ خواب کے اندر دکھا دیا گیا تھا کہ ازبکستان کے اندر ایک ایسا درویش پیدا ہونا ہے جس نے اس ملک کے اندر دین کو بلندی عطا کرنی ہے، تو یہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو حضرت بہاؤالدین نقشبند جو ہیں وہ کھیتوں کے اندر کام کر رہے تھے، بالکل اتنی چھوٹی سی عمر تھی۔ تو جو ان کے پیر صاحب تھے تو انہوں نے جب دیکھا نا تو دیکھ کر ہاتھ پکڑا اور ایسے ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹا تمہارا اصل کام یہ نہیں ہے، تمہارا اصل کام کوئی اور ہے۔ پھر پکڑ کر وہ لے گئے، ان کی تربیت کی، اور تربیت بھی اس انداز کے ساتھ کی۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند کے پاس جو بھی بندہ جاتا وہ اس انداز کے ساتھ اس کے دل کے اوپر اسم اعظم کو نقش کر دیا کرتے، اس بندے کا ٹوٹا ہوا تعلق رب کے ساتھ جوڑ دیا کرتے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی اصل میں تعلیمات، اور یہی پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب جنہوں نے اپنے دور کے اندر سب سے پہلے، وہ کیونکہ کیو ٹی وی کے اوپر بھی کام کرتے، پھر انہوں نے اپنا نور ٹی وی بھی بنایا، اور جس طرح ایک بچہ بھی یہاں پر ذکر کر رہا تھا کہ اسلاموفوبیا کے خلاف جو انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا، پوری دنیا اس کے اوپر گواہ ہے، اور اس وقت کے شیعہ اس وقت کے سنی سب متحد ہو گئے، اور پیر صاحب نے سب کو ایسے اکٹھا کر دیا اور سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی پیغام دیا، کیونکہ وہاں پر ایک گستاخانہ فلم بنی ہوئی تھی، اور آپ نے پارلیمنٹ کے باہر، یہ واقعہ 6 اکتوبر کا ہے 2012 کا، تو اس وقت سب کو اکٹھا کر کے یہی پیغام دیا، کہا اگر آج ہم متحد نہ ہوئے نا تو اس کے بعد کئی اور گستاخانہ فلمیں بنیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس احتجاج کے بعد کامیابی عطا فرمائی۔ پھر یورپ کے اندر آج بھی کتنی بار کتابیں لکھی جا چکی ہیں، احسان بھائی انہوں نے تحقیقات کی ہے، اور تحقیقات کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو 500 بااثر شخصیات ہیں ان میں ایک پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب بھی ہے۔ 500 بااثر شخصیات، یعنی جن کو دیکھ کے بندے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، مسلمان ہو جائے، اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ اور عرس پاک کے موقع پر میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وہاں پر جب حاضر ہوئے نیریاں شریف، تو آپ نے عرس پاک کے اوپر جو ہے پیر غلام محی الدین صاحب کی عرس پاک کے اوپر آپ نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا، آپ نے کہا کہ یہ جو نیریاں شریف ہے نا اس کو کوئی معمولی جگہ نہ سمجھو، کہا کہ یہ ایک روشنی کا ایسا ماخذ ہے کہ اس سے علم کی شمع جو ہے وہ ہمیشہ جلتی رہتی ہے۔ اور آپ نے جو ہے وہ پیر صاحب کو مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا مجھے یہاں سے ایسے نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں سے ایسے علم کو پھیلائے گا، یہاں پر ایک محی الدین اسلامی یونیورسٹی کا بھی قیام ہوگا۔ یہ حضور ضیاء الامت نے اس وقت گواہی دے گی، اور آج آپ دیکھ لیجیے وہاں پر کالج بھی ہے، وہاں پر یونیورسٹی بھی ہے، اور اس سے بڑی اور بات کیا ہے، پیر جو شاہ احمد نورانی صاحب کتنی بڑی شخصیت گزری ہیں، انہوں نے یہ جملہ کہا پیر صاحب کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ اگر ایک اور مجھے پیر علاؤ الدین صدیقی جیسا بندہ اس ملک میں مل جاتا تو خدا کی قسم میں اس ملک کے حالات ہی تبدیل کر دیتا۔ یہاں پر اسلامی نظام کا، یار یہ کوئی معمولی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا کام انہوں نے کیا ہے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب جیسے، تاجدار گولڈا شریف جیسے لوگ، آپ نے بولا، آپ نے فرمایا ویسے تو پیر صاحب کے بڑے کارنامے ہیں، آپ کی بڑی خدمات ہیں، لیکن فرمایا جو آپ نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کے دلوں کی جو دنیا تبدیل کی ہے اس سے بڑا کوئی اور کارنامہ نہیں ہے۔ میں کس کے آپ کو باتیں بتاؤں، ابھی بہت لمبی ایک فہرست ہے، لیکن میں نے وقت کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ میں نے احسان بھائی کو بولا تھا میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو، لیکن بچوں کے جذبات دیکھ کر جو ان کو اصل میں اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں وہ سکھائی جا رہی ہیں، آج اسی چیز کی ضرورت ہے۔ بھائی آج مسجدیں اچھی بن چکی ہیں، ایئر کنڈیشن ہال ہے، اچھی کلینیں ہیں، ازبکستان میں ہو کر آیا، وہاں پر ہم سے 100 گنا زیادہ اچھی مسجدیں ہیں، لیکن وہاں پر اسلام کا نظام نہیں ہے، وہاں پر وہ ہمیں ایسے مسلمان نظر نہیں آتے جو اصل میں حضرت بہاؤالدین نقشبند صاحب
اور اس کے علاوہ بابا سماسی صاحب، علی رمیتنی صاحب جیسے جو اولیاء اللہ اور پیر لاؤ الدین صدیقی صاحب جیسے، حضور ضیاء الامت جیسے سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ جو انہوں نے دین کی خدمات کی، اتنی مشکلات برداشت کی، آج ہم وہ مشکلات نہیں دیکھ رہے. آج ہمارے پاس آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے، صرف کیا ہے ہماری توجہ نہیں ہے، ہماری توجہ نہیں ہے. ابھی کل ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے سان بھائی، یورپ سے ایک دوست آئے ہوئے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بار بار ایک ہی جملہ بولے. وہ کہتے ہیں جی مجھے جی یہ مولویوں سے بڑی نفرت ہے، مجھے ان داڑھیوں والوں سے بڑی نفرت ہے. تو میں نے کہا مجھے کلین شیو والوں سے بڑی نفرت ہے. میں نے بھی اسے یہ جواب دیا، میں نے کہا یہ کون سی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ وہاں پر یورپ میں رہتے ہیں، وہاں پر آپ کماتے ہیں، وہاں پر ہمیشہ آپ جو ہیں مجھے کیا پتہ حلال کماتے ہیں حرام کماتے ہیں، کیا کچھ وہاں پر گن گا کر سب کچھ کر آپ مرنے کے لیے پاکستان آ جاتے ہیں. مرنے کے لیے آپ کو یورپ زمین بھی نہیں دیتا. یہ واحد ایسا ملک ہے جو مرنے والے کو فری زمین دیتا ہے. تو اس ملک کی قدر کیجئے، اسلام کی قدر کیجئے. یہ جو اتنی بڑی شخصیات، اور خاص طور پر ایک آخری پیغام آج کی اس پلیٹ فارم سے دینا چاہوں گا. ان دنوں میں یہ بحثیں چھڑی ہوئی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے، کوئی حضرت سیدنا عثمان غنی کے اوپر بات کر رہا ہے. جب ایک موقع آتا ہے میرے مصطفیٰ حضرت مولا علی شیر خدا کا یوں ہاتھ پکڑ کر ہوا میں بلند کر کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور بلند کر کے کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ علی کو جو ہے اتنا بڑا اعزاز دے دیا. اور ایک وقت آتا ہے آپ اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں یہ ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے. یعنی آپ کبھی جو ہے وہ ایک ہاتھ کو حضرت مولا علی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، کبھی عثمان غنی. تو بھائی کس چیز کا جو ہے وہ تم تفرقہ ڈال رہے ہو، کس چیز کا انتشار ڈال رہے ہو؟ ہمارے سر ماتھے پر، ہمارے سر آنکھوں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. مولا علی شیر خدا جو ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. یہ سارے جنہوں نے اسلام کے لیے، چاہے ایک سوا لاکھ صحابہ کرام میں سے آخری صحابی ہی کیوں نہ ہو، جس نے بھی اسلام کو تقویت دی ہے، جس نے بھی اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے، جس نے بھی اسلام کی خدمت کی ہے، جس نے بھی میرے مصطفیٰ کے دل کو ٹھنڈا کیا ہے، وہ سارے صحابہ کرام وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہمارا یہ. تو بحثوں میں نہ پڑے. اور بھائی کوئی فضیلت کا قائل، کوئی کسی چیز کا قائل، آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. ہمارا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ جب ہم ان ہستیوں کا، اور خاص طور پر ہمارے قبلہ پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب، آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام، یہ آلے جو اطہار ہیں، اہل بیت ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں، ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنے سے اللہ ہمارے پلید دلوں کو پاک و صاف فرما دیتا ہے. ہم تو اس لیے آج یہ اتنی خوبصورت مجلس بارے دیگر. بھائی احسان اللہ نقشبندی صاحب، کتنی پیاری ان کی نسبت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ایسا کام نسبت والا بندہ ہی کر سکتا ہے. اور صاحب، کتنا پیارا انہوں نے بزم صاحب کا نام رکھا ہے. قبلہ پیر صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی عطا فرمائے، اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے احسان بھائی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ننھے منھے مجاہد یہ تیار کر رہے ہیں، میری یہ دعا ہے جی میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ قیامت تک یہاں سے بالکل بھی نہ روکے. قیامت کی آخری صبح ہو اور اس مسجد کے اندر بیٹھ کر انہی کی جو اولاد، ہمارے بھائی احسان صاحب، عمران صاحب، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے والد صاحب بڑے خوش نصیب ہیں. ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہی اتنا مضبوط ہے کہ ایک اللہ کی ولیہ جب وہ خدا کو راضی کرنے کے لیے جناب جب وہ صفا مروہ پر دوڑتی ہے تو اللہ جو ہے وہ اپنی ولیہ کی نسبت کو قیامت تک زندگی دیتا ہے. تو کیا پھر اللہ ولیوں کو زندگی نہیں عطا فرماتا؟ جو نسبت ہے، وہ جو پاؤں جس صفا مروہ پر لگے، اللہ کہتا ہے حج میں آؤ تو میری ولیہ کی طرح یہاں پر تم دوڑو، میں تمہارا حج قبول کروں گا. تو جو اللہ تعالیٰ، جو ہمارا رب، جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ چیزوں کی نسبتیں ہیں ان کو زندگی دے رہا ہے، تو کیا اللہ کے ولی اپنے اپنے آستانوں پر زندہ نہیں ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے پیر، وہ ہمارے مرشد، آج نیریہ شریف کا ہم نے ذکر کیا، یقیناً ان کی نگاہ، ان کا جو فیضان،
وہ ہمارے اوپر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہاں وہ صاحب نظر ہیں۔ تو اسی طرح بھائی جان سان صاحب کی جو والد صاحب ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کو ٹھنڈا ٹھار فرما دیا ہوگا۔ یہ جو مسجد خوبصورت بنائی، پورے گاؤں نے مل کر تعاون کیا، اور میں اکثر دعا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ جو بھی مسجد کو بنانے میں تعاون کرتا رہا دنیا سے چلا گیا، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا ٹھار فرمائے، اور جو اس مسجد کو آباد کرتا رہا دنیا سے چلا گیا، اللہ ان کی قبروں کو آباد فرمائے، اور جو اس وقت اس مسجد کو آباد کر رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ پیارے بچوں۔ اسی طرح ہمیشہ دین کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، دین کے ساتھ ہمیشہ تمہاری لگن ہونی چاہیے، دین کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اتنی پیاری آوازیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، اتنا اچھا پلیٹ فارم دے دیا ہے، اور میں یہاں پر بیٹھ کر یقین مانے سوچ رہا تھا کہ جو نور ٹی وی جہاں پر جو ہے وہ آج کل قبلہ پیر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں سلطان نور العارفین صاحب، وہ جو ہے وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں، تو اسی طرح حلیہ ہوتا ہے، اسی طرح ٹوپی ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا بیٹا سائم، اللہ نے اس کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، اور یہ ساری بھائی سان صاحب کی تربیت کا ثمر اور یہ نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا ایک ٹی وی چینل ککرالی کے اس گاؤں سے بھی آن ایئر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے بھائی یہ کام ضرور کریں گے، جس طرح پیر علاؤدین صدیقی صاحب نے کام کیا اور ٹی وی چینل کھولا، اپنے گھر میں بیٹھ کر یعنی اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا، اور پھر جو نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہا یہ کارنامہ بڑا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ یہ جو کام سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑی اسلام کی خدمت ہے۔ آج بچہ گھر میں بیٹھ کر جہاں پر وہ کارٹون اور یہ چیزیں فنی ویڈیوز دیکھتا ہے، جب ان بچوں کے چہرے دیکھتے ہوں گے بچے، ان کے دل میں بھی خیال آتا ہوگا۔ بات بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ میرے جذبات ہیں، یقین مانے میرے جذبات، قلبی میرے جذبات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دونوں بھائی جان احسان صاحب، عمران صاحب، ان کے صاحبزادے حافظ جمال صاحب، اور جتنے بھی ننھے منھے بچے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، جتنے بھی ان کے دوست و احباب، اور یہ بتا رہے تھے کہ چوئس صاحب نے تشریف لانا تھا، ان کے صاحبزادے بیمار ہو گئے، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے بھائی کا دست و بازو بنتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اگر والدین دنیا سے چلے گئے ان کی کامل بخشش فرمائے، اگر زندہ ہے انہیں حیاتی عطا فرمائے، ان تمام دوستوں کے علم و عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور ایک دعا آخر میں، یہ جو ہمارے بھائی جان جو اس وقت کیمرہ مین ہے، جو یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور جی قاسم بھائی، اور یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے فیضان کو تقسیم کر رہے ہیں، قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، یہ بھی فیضان ہے نا کہ ان کے ذریعے کتنے لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں، میں ان کے ویڈیو کلپ دیکھتا ہوں، انتہائی خوشی ہوتی ہے۔ پھر سان بھائی کہتے ہیں پھر یہ اپنا پروگرام سمجھ کر آتے ہیں۔ ان سمیت جتنے دوست بھی تعاون کرتے ہیں اللہ سب کا تعاون قبول فرمائے۔ یہ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، جس انداز کے ساتھ اللہ نے آپ کو جو توفیق دی ہے نا، اسی توفیق کے ساتھ دین کو تقویت دیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مال دیا، انہوں نے بڑا مال دے کر جو ہے وہ تقویت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو آزمائش میں رکھا، انہوں نے تھوڑا سا مال دے کر دین کو تقویت دی۔ پھر اس کے علاوہ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ جو ہے وہ مصطفیٰ کے نلین پر قربان کر دیا۔ آپ کی جتنی اوقات ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنا تو کم از کم کریں۔ کسی کے پاس علم ہے اس کے ذریعے دین کو تقویت دے۔ یہ اتنا خوبصورت پلیٹ فارم انہوں نے بنایا۔ میں گزارش کروں گا تمام اہلیان ککرالی سے وہ بھی اپنے بچوں کو اس پروگرام میں بھیجا کریں، تاکہ وہ بھی بچے بیٹھے ان میں جذبہ پیدا ہو، اور گھروں میں یہ پروگرام چلایا کریں تاکہ تمام بچے دیکھیں، اور یہ جو سلسلہ، یہ جو خوبصورت نشست ہے اور خاص طور پر بڑی بامقصد نشست ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید کامیابی عطا فرمائے، مزید کامرانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ۔